پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اس کو یاد کر لے. اور پھر حضور علیہ السلام نے اب وہ بات بتانی شروع کی جو اب اصل و عنوان شروع ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے، یعنی جب زمین اور آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے بھی پہلے اللہ نے 7 فرشتے پیدا فرمائے، اور ہر فرشتے کو ایک ایک آسمان پر دربان مقرر کیا. یعنی جب پہلے زمین اور آسمان نہیں تھی، زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے یہ پیدا کیے گئے فرشتے، اور جب فرشتے پیدا ہو گئے پھر ان کے بعد جب زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 فرشتوں کو ہر ایک آسمان پر دربان مقرر کیا. اب یہ جو فرشتے ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پیدا ہوئے تھے، پھر آسمان پر یہ دربان مقرر ہوئے یہ 7، اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہر آسمان پر مقرر ہے 7 فرشتے، کرامن کاتبین، جو ہمارے کندھوں پہ موجود فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین. یہ لکھنے والے فرشتے ہیں. دائیں طرف کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، بدی لکھتا ہے. اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 فرشتے 7 آسمان پر دربان ہے، یعنی ہر ایک فرشتہ ایک آسمان پر دربانی کر رہا ہے، اس پر مقرر ہے. تو جب یہ تمہارے کرامن کاتبین، یہ اعمال لکھنے والے فرشتے جب صبح و شام جو اعمال لکھتے رہتے ہیں، اعمال تحریر کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ اعمال لکھ لیتے ہیں صبح سے شام تک، جب وہ تمہارے اعمال لکھ لیتے ہیں تو جو بھی تم کرتے ہو تو وہ اعمال اٹھا کر کے وہ لے جاتے ہیں اللہ کی طرف. ہمارے جو اعمال ہیں، ہم نے جو اچھے عمل کیے ہیں، یہ فرشتے اس کو کرامن کاتبین اس کو روزانہ لے جاتے ہیں، اللہ کی طرف اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو جو ہماری نیکیاں ہیں اس میں سے ایسی چمک پیدا ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی نکلتی ہے نا، سورج کی شعاعوں سے روشنی نکلتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح لوگوں کے اعمال سے روشنی نکلتی ہے. جب لوگوں کے اعمال سے روشنی نکلتی ہے اور کرامن کاتبین ان نیکیوں کو لے کر جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر جو فرشتہ دربان ہے، وہ جو 7 فرشتے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اور جب آسمان بنانے کے بعد ان کو اللہ نے دربان کی شکل دے دی، دربان کی حیثیت سے ان کو آسمانوں پر مقرر کر دیا. تو جب تمہارے اعمال اللہ کے وہ فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں چمکتے دمکتے سورج کی روشنی کی طرح، سورج کی کرنوں کی طرح، وہ تمہارے چمکتے ہوئے اعمال کو جب پہلے آسمان پر لے کر کے پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ. وہ اس کو روک دیتا ہے، رک جاؤ. اور پھر کہتا ہے کہ اس عمل کو جس نے یہ عمل کیا ہے اس کے منہ پہ دے مارو. یعنی آپ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم عمل کر کے نجات پا جائیں گے، ہم یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ نیکیاں کر کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، چھٹی مل جائے گی، یہ معاذ بن جبل کو جو یہ روایت بہت گہرائی کے ساتھ اللہ کے رسول نے سمجھائی اور فرمایا کہ اس کو یاد کرنا، اور یہ یاد کرو گے تو فائدہ دے گی، بھول جاؤ گے تو حجت منقطع ہو جائے گی قیامت کے دن. دیکھو وہ عمل تو عمل تھا، سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہا تھا، لیکن پہلے ہی آسمان پہ اس کو روک دیا گیا اور وہ فرشتہ کہنے لگا پہلے آسمان کا اس کو عمل کرنے والے کے منہ پہ پھینک مارو، دے مارو. وجہ اور اس سے کہہ دو، وجہ کیا ہے؟ اس سے کہو جو عمل کرنے والا ہے، عمل میں تو نور تھا، روشنی تھی، چمک تھی، دے مارو اس کے منہ پر، اس کے منہ پہ دے مارو، اور اس سے کہو کہ تیرے لیے کوئی بخشش اور مغفرت نہیں ہے. اس سے کہو تیرے لیے کوئی بخشش اور مغفرت نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے میں غیبت کو شمار کرنے والا فرشتہ ہوں، یہ شخص مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، اس لیے اس کا عمل اس کے منہ پہ مارا جائے۔ یعنی اس نے تہجد پڑھی، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، کچھ جو بھی عمل کیا، اس کا عمل کیوں رد ہو رہا ہے؟ ابھی اللہ تک پہنچا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی آسمان پہ رد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے۔ خوب آدمی سوچ رہا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ اذان ہو رہی ہے تو مسجد کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہا ہوں، اذان کا جواب دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، صدقہ خیرات، لیکن کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ پہلی چیز غیبت۔ میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آپ میں خود ہی ڈوب کر سوچئے کہ ہم کسی کی غیبت کر کے اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اور غیبت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جن کو نہیں پتا ہے وہ سن لیں۔ کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں، کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کہتے تو اس کا دل دکھتا، یہ غیبت ہے بس۔ اور غیبت اتنا برا عمل ہے، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ غیبت کتنی غیبت ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ بھی آپ سن لیں کہ جتنا غیبت کرنا گناہ ہے اتنا غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ تو جو غیبت کرتے ہیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ورنہ یہ نقصان ہے ہمارا، عمل ہی منہ پہ پھینک مارا جا رہا ہے۔ پہلے ہی آسمان سے عمل واپس ہو رہا ہے غیبت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اگر اپنی آخرت کا بھلا چاہتے ہو، اپنے کفن میں کچھ نیکیاں سنبھال کر لے جانا چاہتے ہو، غیبت چھوڑو پہلے۔ کسی کی غیبت نہیں کرے، نہ کرے نہ سنے۔ ہاں اگر کوئی فاسق و فاجر ہو اور اس سے آگاہ کرنے کی نیت سے آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل ہے۔ لیکن زبردستی لوگ کسی کی غیبت کرتے، اس کا کرتا چھوٹا، اس کا کرتا لمبا، اس کی ناک چپٹی، اس کی ناک نکٹی، اس کی آنکھ چھوٹی، اس کی آنکھ بڑی، اس طریقے کی فضول بکواس کر کے غیبت کرتے۔ اچھا، جو عیب اس میں وہ بیان کرنا اٹھ کے اس کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر عیب نہ ہو تب تو یہ تہمت ہے۔ اس لیے غیبت چھوڑ دے، لمبی نہیں کرنا، اس لیے کیا پورا عنوان کرنا ہے اسی پر۔ تو غیبت کی وجہ سے پہلی آسمان سے نیکیاں واپس ہوتی ہے، اس انداز سے کہ منہ پہ ماری جاتی، منہ پہ پھینک ماری جاتی ہے نیکیاں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا ہے، لہٰذا میں اس کے عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا، آگے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہائے محرومی، ہائے ناکامی، عبادت تو کی تھی، وقت نکالا تھا، ٹائم نکالا تھا، محنت کی تھی، لیکن غیبت کی وجہ سے اس کی پہلی آسمان سے عمل واپس ہو گیا۔